نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمانی صفات اور ایمان کے تقاضوں پر بات چل رہی ہے. گزشتہ کئی روز سے اس حدیث مبارکہ پر بات چل رہی تھی جس میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین میں سب سے زیادہ مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہو. یہ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مکمل ایمان والا ہے کہ جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ زیادہ نرم ہو، زیادہ بہتر ہو. یہ مومنین میں زیادہ بہتر ہے. اور اس پر گزشتہ 4 روز سے گفتگو چل رہی تھی کہ گھر سے باہر اچھے اخلاق اور اچھا برتاؤ یہ تو بہت آسان ہے. اصل امتحان گھر کے اندر ہوتا ہے کہ اولاد بھی ماتحت ہے، بیوی بھی ماتحت ہے. اب گھر کے اندر کیا رویہ ہے، کیا برتاؤ ہے، نرمی ہے، سختی ہے، تلخی ہے، غصہ ہے. گھر کے رویے کے اندر، گھر کے ماحول کے اندر کیا چیز موجود ہے، یہ انسان کی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے. گھر سے باہر امتحان نہیں ہے. گھر کے باہر تو ہر آدمی اچھے اخلاق اور اچھا برتاؤ کر لیتا ہے اور اس میں ایک نفسانیت بھی ہوتی ہے کہ باہر لوگوں کے اندر میری عزت ہو، میرا احترام ہو اور لوگ کہیں گے جی بڑے اچھے اخلاق والا ہے. لیکن اصل اخلاق کا جو امتحان ہے وہ گھر کے اندر ہوتا ہے، ماتحت کے سامنے ہوتا ہے. اور جب کوئی ناگواری پیش آئے، خلاف مزاج کوئی بات پیش آئے، اس وقت انسان کتنا تحمل کرتا ہے، کتنا درگزر کرتا ہے، یہ اس کے لیے آزمائش اور امتحان کا وقت ہوتا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جس نے ان کو اپنے اندر پیدا کر لیا، اس نے واقعتاً ایمان کی خصلتوں کو جمع کر لیا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے ان کے بعض ساتھیوں نے عرض کیا کہ اے ابا الیقظان، وہ کون سی خصلتیں ہیں جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان کو جمع کر لیا تو اس نے ایمان کی خصلتوں کو جمع کر لیا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. وہ خصلتیں یہ ہیں: تنگی کی حالت میں خرچ کرنا، تنگی کی حالت میں خرچ کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ذات سے انصاف کرنا. اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں سلام کو پھیلانا. 3 خصلتیں جو ایمان کی پہچان، ایمان کی علامت بتائی گئیں کہ تنگی کی حالت میں خرچ کرنا. اور اللہ نے قرآن میں جو جنتیوں کی صفت بیان کی ہے، اعدت للمتقین، کہ جنت متقین کے لیے بنائی گئی ہے. اور ان متقین کی صفت کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تنگی میں اور فراخی میں.
تو فراخی میں خرچ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن تنگی میں خرچ کرنے کا حوصلہ ہونا یہ بڑی بات ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ خرچ کرنا، اپنی حیثیت کے مطابق اس تنگی میں سے کچھ بچا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو تنگی کی حالت میں خرچ کرنا، اور یہ جذبہ انسان کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ کہ جب اس کے اندر ایثار کا جذبہ ہو، اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ ورنہ آج کے زمانے میں تو ایسی نفسا نفسی ہے کہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر بھی اگر کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو دسترخوان پر بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بس میرا بھلا ہو جائے، میرے برتن میں زیادہ آ جائے، چاہے دوسرا بھوکا رہے تو رہے۔ آپ شادی بیاہ کی تقریبات میں دیکھ لیجیے کہ اگر کھانے کا بوفے لگا ہوا ہے تو اس وقت جب بوفے کھلتا ہے تو ایک ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے کہ لوگ کھانا کھاتے نہیں ہیں، کھانے پر حملہ کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ بھر لیتے ہیں۔ اور پھر اکثر اس کا مشاہدہ ہوا کہ بعد میں جب لوگ کھا کر چلے جاتے ہیں اور کھانا سمیٹا جاتا ہے، ٹپ بھر بھر کر کھانا ضائع ہوتا ہے، ٹپ بھر بھر کر۔ ایسے حالات میں جب کہ یہ ملک اجتماعی طور پر اور ہر شخص انفرادی طور پر آج مشکلات اور مسائل کا شکار ہے، اس میں ہزارہا روپے کا کھانا ضائع کر دیا جائے جو کسی کام کا نہ رہے، جب اللہ کی نعمت کا یہ کفران ہوگا تو پھر اللہ کی نظر کرم کیسے ہوگی، نظر عنایت کیسے ہوگی؟ اور اگر بوفے نہیں ہے، اگر ٹیبل پر کھانا اگر لگایا جا رہا ہے، بس جس آدمی کے سامنے ڈش آئی یا ڈونگا آیا اس نے اٹھا کر سب پلٹ لیا، چاہے دوسرے کو کچھ ملا نہ ملا۔ ارے بھائی، اگر 10 آدمی ٹیبل پر بیٹھے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ڈال لو تاکہ سب کو پورا ہو جائے، دوبارہ آئے پھر ڈال لینا۔ لیکن وہی نفسانیت، حرص و ہوس، خیر خواہی کا نہ ہونا، ایثار کا نہ ہونا۔ اور صحابہ کی کیفیت کیا تھی کہ وہاں اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، ایثار۔ اور اسلام ہمیں ایثار کا جذبہ سکھاتا ہے، اور صحابہ نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا کہ ایک گھر سے اگر صدقہ چلتا تھا، پڑوس کے گھر میں جاتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میرا پڑوسی زیادہ مستحق ہے، برابر میں بھیج دیتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا میرا پڑوسی زیادہ مستحق ہے، وہ برابر میں بھیج دیتا تھا۔ یہاں تک کہ گھومتے گھومتے وہ سارا وہ جو صدقہ ہوتا تھا واپس اسی گھر میں پہنچ جاتا تھا جس گھر سے وہ چلا تھا۔ کیا تھا؟ ایثار، کہ اپنے پر دوسرے کو ترجیح دینا، اپنے پر۔ اور یہ معمولی عمل نہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے کہ جب انسان اس بات کو سیکھ لے کہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینے لگے تو پھر یہ اللہ کی ترجیح میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی نظر کرم اس پر ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی حرص و ہوس کو پورا کر کے بس ہمارا بھلا ہو گیا۔ ارے بھائی، دوسروں کو ترجیح دینے والا جب اللہ کی ترجیح میں شامل ہو جاتا ہے پھر اللہ سے کسی کا محتاج نہیں رکھتا۔ تو اہل ایمان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جنتی کون لوگ ہیں؟ متقین ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اعدت للمتقین۔ اور ان کی پہچان یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، کشادگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اور صفات بھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصے کو پینے والے ہیں، والکاظم غیظ ہیں، غصے کو پینے والے ہیں۔ کون؟ جنتی۔ اور غصے کو پینا کہاں پر ہے؟ دنیا میں ہے، جنت میں جا کے نہیں، وہاں تو غصہ آئے گا ہی نہیں، دنیا میں۔ لیکن دنیا میں جنتی کی پہچان یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو پی جاتا ہے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، انتقام نہیں لیتا۔ واللہ یحب المحسنین، اور پھر ایسے محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا مورد بننے کے لیے بھی لازمی ہے کہ تنگی اور فراخی کی حالت میں خرچ کریں۔ اور خرچ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی کوئی لمبی رقم یا کوئی بڑی دیگیں پکوانا یا کوئی محفل جمانا ضروری نہیں ہے۔ ارے بھائی، خاموشی کے ساتھ کسی کو 5 روپے بھی اگر دے دیے
تو اللہ دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ تو خود تنگ دست ہے، تنگی کی حالت میں ہے، پھر بھی یہ دوسروں کا خیال کر رہا ہے، اللہ اس کے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کھول دے گا۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، یاد رکھیے، کبھی گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہوتا۔ اس کا فائدہ آخرت میں تو ملے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ اسے ضرور نوازتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی وہ کبھی تنگ دست نہیں رہتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کہ جو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے والا ہے۔ تو ہر حال میں خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ کرنے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سب سے قریب کون ہے۔ آج بہت سی جگہوں پر یہ بھی کیفیت ہے کہ گھروں کے اندر بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، ان بوڑھے ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں دوا دارو کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سی ضروریات ہیں جو ان کی بڑھاپے سے وابستہ ہوتی ہیں، لیکن نوجوان بچے ہیں، ماں باپ کی فکر نہیں کرتے، باہر یاری دوستیوں میں بہت خرچ کر لیتے ہیں، ہوٹلنگ کے اندر بہت خرچ کر لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ارے ماں کی اگر دوائی لا دی، باپ کو اگر کی خیریت پوچھ لی، کوئی خدمت کر دی، تو اللہ کتنا راضی ہوگا، کتنا خوش ہوگا، اللہ کتنی برکت عطا فرمائے گا۔ تو پہلے اپنے قریب میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے قریب میں کون، کس کو زیادہ ضرورت ہے، اور پھر یہ تو رحم کے رشتے ہیں، یہ تو صلہ رحمی ہے۔ اس رحم کے رشتوں پر جب آدمی خرچ کرتا ہے تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے، خرچ کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ یہ تو صلہ رحمی ہے کہ بھائی ہمارے بہن بھائیوں میں تو کوئی کمزور نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ اس کی مدد کر دی۔ ہمارے کوئی قریب کے رشتہ داروں میں، پڑوسی، تو ایسا کوئی کمزور نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ اس کی مدد کر دی۔ لیکن کرنا چاہیے۔ بخل جو ہے نا، بخل یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ تو بخل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو پہلی صفت یہ ہے کامل ایمان والے کی کہ تنگی کی حالت میں وہ خرچ کرتا ہے۔ اور خرچ کون کرے گا تنگی کی حالت میں؟ جس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوگی، جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی۔ ورنہ تو مالدار آدمی کے اندر بھی اگر دنیا کی محبت، مال کی محبت ہے، تو مالدار آدمی بھی سوچتا ہے۔ بہت سے بڑے بڑے سیٹھ ہیں، کوئی حاجت مند اگر آ جاتا ہے، کہتے بھائی رمضان میں آنا، ہم تو رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ارے بھائی اس کو تو آج ضرورت ہے، اس کو تو آج بھوک لگی ہے، اس کو تو آج دوا کی ضرورت ہے، اور آپ کہتے جی رمضان میں آنا۔ ارے آج اگر تم اس غریب کی، حاجت مند کی مدد کر دو گے، اس کی جو تمہیں دعا ملے گی، اللہ نہ معلوم کتنا تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کہتے نہیں جی رمضان میں آنا، رمضان میں دیں گے۔ کیا ہے کہ وہ حدیث آتی، حدیث ہے نا کہ وہ فرض کا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ تو ٹھیک ہے، بعض مقام ایسے ہوتے ہیں اور بعض زمان ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے، لیکن قطع نظر اس سے اللہ تمہاری نیت اور ارادے کو تو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ آج یہ غریب کی مدد کر رہا ہے، یہ رمضان پر نہیں ٹال رہا، اللہ رمضان سے زیادہ اجر آج بھی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ تو تنگی اور فراخی کی حالت میں وہی خرچ کرتا ہے کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، مال کی محبت نہ ہو۔ ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ خرچ کر کے پچھتاتے ہیں، خرچ کر کے پچھتاتے ہیں کہ ارے یہ کیوں خرچ کر دیا، اگر یہ بھی جمع ہوتا تو آج اتنے ہو جاتے۔ 10,000 خرچ کر دیے تو لاکھ میں سے 90,000 رہ گئے، اگر وہ 10,000 بھی ہوتے آج 1,00,000 ہوتے۔ تو حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش جن کو کہتے، فرماتے تھے کہ یہ جو خرچ کرنے کے بعد جو پشیمانی ہے نا، پشیمانی، یہ سخاوت کو کھا جاتی ہے۔ ارے خرچ کر دیا اللہ کے لیے کر دیا، خرچ کر کے بھول جاؤ، اب صلہ اللہ اس کا دے گا۔ تو پہلی نشانی یہ ہے کہ تنگی کی حالت میں خرچ کرنا، اور دوسرے فرمایا کہ اپنی ذات سے انصاف کرنا، اپنی ذات سے انصاف کرنا۔ اپنی ذات سے ناانصافی کیا ہے؟ انصاف تو کی ضد کیا ہے؟ ناانصافی ہے۔ تو اپنی ذات سے ناانصافی کیا ہے؟
ظاہر ہے کہ اس ذات سے جو سب سے بڑی ناانصافی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ذات کے مالک نہیں ہیں، یہ امانت ہے، اور جب ہم اس امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی ناانصافی ہوتی ہے۔ یہ زبان اللہ کی ایک امانت ہے، یہ آنکھ اللہ کی ایک امانت ہے، یہ کان اللہ کی ایک امانت ہے، یہ دل دماغ، یہ ہاتھ پیر، یہ جسمانی قوتیں صلاحیتیں اللہ کی امانت ہے، اور ہر امانت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ اور خیانت کسے کہتے ہیں؟ خیانت کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی اور گناہ کو۔ تو اپنی ذات سے انصاف یہ ہے کہ اس اللہ کے دیے ہوئے وجود کو، اللہ کی دی ہوئی امانت کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے، اس کی رضا کے خلاف استعمال نہ کرے، بلکہ اس وجود کو، اس امانت کو اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ یہ اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اور وہ زندگی کا کوئی سا بھی موقع ہو، وہ زندگی کا خواہ کوئی سا بھی موقع ہو، لیکن انصاف کرے، اپنے رزق سے انصاف کرے، اپنے وقت سے انصاف کرے، اپنی اولاد سے انصاف کرے، اپنی بیوی سے انصاف کرے۔ انصاف پوچھا، سوال ہوگا نا ماتحت کے بارے میں، ہر راعی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنی رعیت کو اللہ کا دین پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ کیا مطلب؟ انصاف کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اور اگر نہیں کیا تھا تو فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تو مشقیں کسی بھی ہوں گی، اس کے قدم منجمد ہوں گے، اپنی جگہ سے نہیں سرک سکیں گے، اور جواب نہ دے سکا اسے اوندے منہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ انصاف تو اپنی ذات سے انصاف، اپنے مال سے انصاف، اپنی اولاد سے انصاف، اپنے وقت سے انصاف، ہر چیز کے اندر اس چیز کو سوچتا چلا جائے کہ میں نے ہر نعمت کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اور وہ انصاف کیا کرنا ہے؟ اس کو اللہ کی رضا کے مطابق حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا میں خرچ کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ اور تیسری بات، دنیا میں سلام کو پھیلانا، بڑی برکت والی چیز ہے سلام، اور اسلام کے شاعر میں سے، اسلام کی پہچان میں سے سلام کرنا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور حج کی افضل نیکیوں میں آتا ہے، حج کی افضل ترین نیکیوں میں، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو سلام کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ حج کی افضل ترین نیکیوں میں سے ہے، سلام کو عام کیا جائے۔ اور صحابہ کی تو یہ کیفیت تھی کہ اگر آمنا سامنا ہوتا سلام کرتے، اور پھر درمیان میں کوئی درخت آ جاتا، کوئی رکاوٹ آتی، پھر آمنا سامنا ہوتا، پھر سلام کرتے۔ کتنا سلام کو عام کرو۔ اور سلام صرف جان پہچان کے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ بات تو علامات قیامت میں سے ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سلام جان پہچان کی حد تک محدود رہ جائے گا۔ اور اب تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جان پہچان کی حد تک بھی وہ سلام عام نہیں ہے۔ انجانے کو تو کیا کرے گا، جان پہچان میں بھی نہیں ہے۔ جبکہ جو بھائی مسلمان اگر سامنے سے آتا نظر آتا ہے اور بھائی مسلمان ہے، سلام کرو، جان پہچان ہے یا نہیں ہے، سلام کو عام کرو۔ اور پھر جب اپنے گھر میں آدمی داخل ہو، اسے سلام کی عادت کو اختیار کرنا چاہیے، گھر والوں کو سلام کرے، اس سے گھر میں برکت آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سلام کیا جائے، گھر میں جب داخل ہو تو سلام کرے، اس گھر میں فاقے کی نوبت نہیں آتی۔ اور عجیب و غریب یہ دعا ہے، سلام کیا ہے؟ ارے سلامتی کی دعا ہے، رحمت و برکت کی دعا ہے۔ یعنی اسلام نے ایسا عجیب طریقہ ہمیں سکھا دیا کہ دنیا کے کسی مذہب میں اس کی مثال موجود نہیں ہے۔ کوئی مارننگ کہتا ہے، کوئی ایوننگ کہتا ہے، کوئی گڈ نائٹ کہتا ہے، کوئی آداب کہتا ہے، یا اور بہت سے الفاظ ہیں جو اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنی اپنی زبانوں کے اعتبار سے لوگوں نے رائج کیے۔ لیکن اگر ان الفاظ میں غور کیا جائے اور سلام کے الفاظ میں غور کیا جائے تو سلام کا بدل کوئی بھی نہیں ہے، سلام کا بدل کوئی نہیں ہے۔ کہ ایک مسلمان اپنے بھائی مسلمان سے ملتا ہے، جب اسے سلام کرتا ہے، کہتا السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت تم پہ نازل۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ بھائی تم پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور رحمت و برکت تم پر بھی نازل ہو۔ اب دو بھائی مسلمانوں کی ملاقات ہو رہی ہے اور سلام اور جواب کا تبادلہ ہو رہا ہے، اور رحمت و برکت کی دعا ایک دوسرے کو دی جا رہی ہے۔ اب کتنی آپس میں محبت ہوگی، کتنی الفت ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن یہاں پر ایک عجیب بات ہے کہ سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں جبکہ سلام سنت ہے، اور جواب دینا واجب ہے لیکن جواب دینے والے کو 1 نیکی ملتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سلام کرنے میں کثر نفسی ہے، کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں کسی کو کیوں سلام کروں، دوسرا مجھے سلام کرے۔ شوہر چاہتا ہے بیوی مجھے سلام کرے، میں کیوں بیوی کو سلام کروں؟ میں چھوٹے کو کیوں سلام کروں، چھوٹا مجھے سلام کرے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس سے آپ گزرتے، بچے کھیل رہے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ اور یہ ایک ماحول بنانا ہوتا ہے۔ آج کہتے ہیں نا بچوں سے بھائی سلام کرو، سلام کرو، ارے یہ کہنے کی نوبت کیوں آتی؟ اگر بڑا خود چھوٹے کو سلام کی عادت ڈال لے، چھوٹا خود بخود بڑے کو سلام کرنے لگے گا۔ تو ماحول بنانا چاہیے، ایسا ماحول کہ جس کے اندر اس کی طبیعت خود بخود نیکی کی طرف چلے، خود بخود وہ سلام کا عادی ہو، خود بخود وہ نماز پڑھنے والا ہو، اس سے کہہ کر نماز نہ پڑھوائی جائے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جن گھروں کے ماحول ایسے ہوتے ہیں، پھر وہاں پر بچوں کو کہنا نہیں پڑتا، بچیوں کو کہنا نہیں پڑتا کہ جی تم نماز پڑھو، تم پردہ کرو۔ بچیاں خود پردہ کرتی ہیں، وہ خود گھر کے ماحول میں نماز پڑھتی ہیں۔ تو سلام کو عام کرنا چاہیے، اور یہ سلامتی کی دعا ہے۔ اور آج سب سے زیادہ جو چیز مفقود ہے اس موجودہ زمانے کے اندر، وہ سلامتی مفقود ہے۔ آج سلامتی نہیں ہے، یہ زمانہ شر کا زمانہ، فتنے کا زمانہ، اور وہ شر اور فتنے مختلف شکلوں میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ مہنگائی کا عذاب ہے، بے حیائی کا عذاب ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے ادبی گستاخی بڑھتی چلی جا رہی ہے، چھوٹے بڑے کے درمیان ادب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، گھروں کے اندر ناچاقی نا اتفاقی عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بیٹا باپ کی سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اور رہی صحیح کسر سوشل میڈیا نے پوری کر دی کہ سوشل میڈیا کی لعنت ایسی ہے کہ صبح ہی صبح اٹھ کر وہ 100-200 آدمیوں کو سلام بھیج دیتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں نا، مصنوعی دنیا ہے، یہ مصنوعی دنیا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب صبح ہی صبح ایک واٹس ایپ پہ میسج کیا، وہ ایک سب کو چلا گیا ایک ساتھ، اور وہ 100-200 لوگوں کے پاس چلا گیا۔ لیکن گھر میں ماں باپ موجود ہے، بیوی موجود ہے، حالانکہ اصول ہے کہ جب آدمی بیدار ہو اور سامنے جو نظر آئے اس کو سلام کرے۔ بیوی سامنے تو بیوی کو سلام کرو، کوئی بچہ سامنے تو اس کو سلام کرو، ایک دن کا آغاز بھی سلام کے ساتھ کرو۔ لیکن اس مصنوعی دنیا کی نحوست ایسی ہے کہ اس مصنوعی دنیا کے اندر تو اس نے 100 میسج بھیج دیے، 100 جگہ سلام پہنچا دیے، دعا بھی پہنچا دی، لیکن جب ماں باپ کا سامنا ہوتا ہے، بیوی کا سامنا ہوتا ہے، اولاد کا سامنا ہوتا ہے، سگے بھائی کا سامنا ہوتا ہے، کسی پڑوسی کا سامنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ زبان پہ سلام کے کلمات نہیں آتے، وہاں سامنے کسی کو سلام نہیں کرتا، تو کوئی پوچھے بھائی اس سلام بھیجنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ دین جو ہے وہ تو عمل سے عبارت ہے کہ آپ کے عمل کے اندر کیا چیز ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے 100 آدمیوں کو سلام بھیجا تھا اور دیکھنے والے بھی ماشاءاللہ ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس سلام بھیجے آپ اس کا جواب دو، یعنی وہ تحریراً سلام بھیج رہا ہے۔ اب یہ سلام بھی ایک رسم بن گیا، رسمہ رسمی ہو گئی کہ دیکھنے والے نے دیکھ لیا، ہاں اچھا سلام آیا، بس ٹھیک ہے۔ حالانکہ جب کسی کی طرف سے سلام آیا ہے تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا جواب دو۔ خط میں اگر کوئی سلام لکھ کر بھیجے تو اس کا جواب دو، زبانی جواب دو، اور پھر جب اس خط کا جواب خط پر لکھو تو
تو اس پر جواب لکھنے کی ضرورت نہیں، وہاں پہ اپنے سلام سے اس کی ابتدا کرو، کیونکہ اپنے کلام کی ابتدا سلام سے ہے۔ بہت سے لوگ خط پر ہی وعلیکم السلام لکھتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا طرز نہیں کہ خط پر جب سلام آتا ہے تو جواب میں زبانی وعلیکم السلام کہتے ہیں اس خط کو پڑھتے ہوئے، اور جب اس کا جواب لکھتے ہیں تو سلام سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس مصنوعی دنیا سے نکل کر حقیقت کی طرف آنا چاہیے کہ جو بھائی مسلمان ملے، گھر میں داخل ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، بھائی سلام کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور کیا ہے یہ ایمان کی خصلتوں میں سے 3 خصلتیں، بڑی اہم خصلتیں، کہ تنگی کی حالت میں خرچ کرنا، اپنی ذات سے انصاف کرنا، اور دنیا میں سلام کو پھیلانا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نہ مرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تنگی میں فراخی میں یا اللہ ہمیں خرچ کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق اور عادات کا ہمیں عادی بنا، یا اللہ امانت میں خیانت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذات سے، اپنے اوقات سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، یا اللہ ہر نعمت سے انصاف کرنے والا بنا۔ یا اللہ سلام کو عام کرنے والا بنا، سلام کو پھیلانے والا بنا۔ یا اللہ اس سلام کی برکت سے سلامتی کو نازل فرما۔ اے اللہ ہم سلامتی کے محتاج ہیں، یا اللہ تیرے اسم سلام کی برکت سے یا اللہ تو ہم پر سلامتی کو نازل فرما، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما، تنگیوں کو دور فرما، سب کے رزق میں اعمال میں برکتیں عطا فرما، رزق کشادہ عطا فرما، آسان عطا فرما، حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہر ابتلا سے، آزمائش سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں، سب کے گزر بسر کو آسان فرما۔ یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی یا اللہ عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما۔
یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، ہر غم کو، ہر پریشانی کو، ہر دکھ کو یا اللہ دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، سب کی اولادوں کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، اولاد کو والدین کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك